میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ، سب کہو رحمت اللہ علیہ، ہر سال کیا کر دے سن پتہ نہیں آئندہ سال میں رمضان دے اندر ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان اندری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان اندری انہوں نے قبول کیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ وہ جڑا اے دین دا پودا چھڑ کر کے گئے نے، اللہ اس دین دے پودے نو اللہ درخت تناور درخت بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس درخت دے اندروں، اس پودے دے اندروں قرآن دیاں خوشبوہاں اللہ مہکائے، کیویں مہکائے؟ الحمدللہ وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، لاج رکھ لی میرے اللہ نے، مجھے رسوا نہ کیا، لاج رکھ لی میرے اللہ نے، مجھے رسوا نہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اندر چند اشعار، تھوڑی جی آواز صحیح کرو، آواز صحیح نہیں ہو رہی، تھوڑی جی پلیز جس راہ سے میرے نبی گزرے
گزرے وہ پتھر بول پڑے، جس راہ سے میرے نبی گزرے وہ پتھر بول پڑے، درختوں نے گواہیاں دی، درختوں نے گواہیاں دی اور جانور بول پڑے، خنجر لے کر آیا تھا، خنجر لے کر آیا تھا، قتل نبی کے ارادے سے، چپ جو رہی تھی زبان اس کی تو خنجر بول پڑے، جس راہ سے میرے نبی گزرے وہ پتھر بول پڑے، درختوں نے گواہیاں دی اور جانور بول پڑے، بو جہل جو مٹھی میں، بو جہل جو مٹھی میں کنکر لے کر آیا تھا، چپ جو رہا بدبخت وہی تو کنکر بول پڑے، جس راہ سے میرے نبی گزرے، جس راہ سے میرے نبی گزرے وہ پتھر بول پڑے، بو بکر و نبی جب غار میں تھے، بو بکر و نبی جب غار میں تھے، مکڑی نے بنایا جالا کبوتر بول پڑے، ہوگی ہماری بخشش بھی، سب بولو، ہوگی ہماری بخشش بھی، ہوگی ہماری شفاعت بھی، محشر کے دن محشر میں جب میرے پیغمبر بول پڑے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمدا ثناء اللہ ملک اللہ ذو الجلال والاکرام، اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں، رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل، سیدنا ہادینا مرشدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور انتہائی احترامات لائق اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس اج 29ویں رات رمضان المبارک دی رحمتاں بھری رات دے اندر ساڈا اس مسجد دے اندر آنا، قرآن پاک سننا، قرآن پاک نو سمجھنا، اللہ اپنی بارگاہ جلیلہ رفیعہ اندر اللہ قبول و منظور فرمائے۔ میری انتظامیہ میرے حاجی محمد اکرم صاحب، حاجی سعید صاحب اور میرے انتظامیہ دے دوسرے لوگ، انہاں دا انتظام کرنا اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما۔ سب تو پہلے شیخ سعدی علیہ الرحمہ، شیخ سعدی باغ اندر دیکھ دینے، ایک بلبل کدی اس درخت دے نال، کدی اس درخت دے نال، کدی اس درخت دے نال، کدی پھلاں دے نال، کدی اس درخت تے کدی اس درخت تے بہندی ہے، رو رہی ہے، روئی جا رہی ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ دن، او بلبل کی ہویا تینوں کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی سعدی اے بہار جا رہی ہے، خزاں آ رہی ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرما دینے، بلبل
اے بہار تے آندی جاندی رہنی ہے، ہر سال اے بہار تبدیل ہوندی رہندی ہے، موسم خزاں دا پھر بہار دا آندا رہندا ہے، تو کیوں رونی ہے تے او کی ادیے پتہ نہیں آئندہ سال میں اس بہار نو ویکھ سکاں گی یا نہیں ویکھ سکاں گی۔ رمضان المبارک دیے بہار جا رہی ہے، پتہ نہیں آنے والے سالاں دے اندر اسی اس بہار نو ویکھ سکاں گے یا نہیں ویکھ سکاں گے۔ جس طرح حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ، میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ، سب کہو رحمت اللہ علیہ، ہر سال کیا کر دے سن پتہ نہیں آئندہ سال میں رمضان دے اندر ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان اندری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان اندری انہوں نے قبول کیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ وہ جڑا اے دین دا پودا چھڑ کر کے گئے نے، اللہ اس دین دے پودے نو اللہ درخت تناور درخت بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس درخت دے اندروں، اس پودے دے اندروں قرآن دیاں خوشبوہاں اللہ مہکائے۔ کیویں مہکائے؟ یاسین یاسین والقرآن الحکیم۔ پھر انہاں طرف پڑھا یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم۔ جی میں وہ قرآن سنا دے سن ساڑھے کلو تے میں سنایا بھی نہیں جاندہ، مگر یہ ہے کہ انشاءاللہ اسی بھی قرآن سنا دے رہاں گے، انہاں دے نام نو، انہاں دی اس تبلیغ نو، جیڑی ابا جی نے 60 سال تبلیغ کی تھی اور انہاں دے سفران دیاں داستانہ سناواں تسی حیران رہ جاؤ کیوں کس طرح سفر کر دے سن۔ اسی مظفر گڑھ ایک دفعہ گئے تے مظفر گڑھ ادوں رکشے اتنے زیادہ نہیں سنو دے، اسی بس تو اترے تے میں نو آندے ناشتہ کر لئیے تھوڑا جا، اُدھے تو بعد نہا کے پھر اپ آگے سفر کر لیا، اُدھے تو بعد نہا لوان گے کپڑے تبدیل کر کے پھر اپ آگے سفر کریں گے۔ میں کہ ٹھیک ہے، تھوڑا جیسی ناشتہ کیتا، ناشتے دے بعد نہاتے، نہان دے بعد اسی کپڑے صحیح پائے بھی اسی اگے جلسے تے چلے۔ ابا جی رحمت اللہ علیہ نے کھوتا ریڑی آلے نو آواز دیتی، او بھائی، او ویر، او میری گل سن۔ بازار دے اندر اسی کھوتا روڑی دے ہوتے اسی بہ گئے، دو میں پیو پتر اگے سفر کیتا جلسے واسطے، کوئی پرواہ نہیں ہوندی سی، موٹر سائیکل ہے، کوئی پرواہ نہیں، اسی کھوتا ریڑی تے بیٹھے ہیں، بازار والے سانو ویکھ رہے بھی ایڈے مولوی کیویں بیٹھے نے کھوتا ریڑی دے اوتے جا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ تبلیغ دا ایک عشق سی، جس طرح تبلیغ کرنی، جس طرح کہ کسی چیز دی کوئی پرواہ نہیں، سواری کس طرح دی ہے، بساں دے وچ، سفران دے وچ، ساری زندگی سفر دے اندر گزار دیتی، صرف ایک واسطے، کس واسطے؟ تبلیغ، اللہ واسطے۔ ساری زندگی سفر دے اندر انہاں دیاں سفران دیاں داستانہ تو ہانو سناواں، تسی حیران رہ جاؤ کہ اس طرح دے سفر کر کے جاندے سن۔ ایک جگہ دے ہوتے دریا کراس کر کے، دریا بیڑی دے اندر بہ کے دریا کراس کر کے گئے اور سنائی نہ دے ایک دوسرے نو کہ اسی کدھر جا رہے ہیں، کی کر رہے ہیں۔
سنائی نہ دے ایک دوسرے میں. دوسری طرف کھڑے ہو کر کے پھر ایک دوسرے نے کہیں جانا کدھر ہے, کتنے جانا ہے, کوئی پتہ نہیں, سنائی نہیں دے رہے ایک دوسرے میں. اور پھر اگے جا کر کے وہ بندے نے کافی پیدل چلا کر کے لے کے گیا, اور اگے جا کے مسجد جڑی دے اندر درس سی جتنے جلسہ کرنا سی وہ بریلویاں دی مسجد سی. یہ مغرب دی نماز پڑھن لگے. انہیں کہا بھائی مسجد جو باہر ہو جاؤ بھابیو, مسجد جو باہر نکلو, مینو مسجد دھونی پینی, یہ دھونی پے گی مینو مسجد, باہر نکلو اتوں. مغرب دی نماز انہیں اندر نہ پڑھن دیتی تے باہر نماز پڑھ کے وہ بندے نے آکھیا جی میں تے تھے جلسہ رکھیا سی اسی مسجد میں, اور وہ چودھری نو بلا لیا بھی چودھری صاحب اسی تے بھابیاں نو وڑن نہیں دیندے مسیتے کدھروں آ گئے. ابا جی رحمت اللہ علیہ آکھن لگے میں نو تھوڑا جا قرآن سنان دیو, تھوڑا جا قرآن سنان دیو, تھوڑی جی اللہ دی توحید سنان دیو, پھر بے شک سانو کٹ دیا. چودھری نے کہا نہیں اسی ایتھے نہیں کرن دینا درست ہے. انہیں آکھیا چلو مسجد دے باہر اسی لا لینے ہیں, چودھری صاحب مسجد دے باہر اسی سپیکر رکھ کے ایتھے تبلیغ کر لینے ہیں. جس ویلے مسجد دے باہر انہوں نے اجازت دیتی بھائی خاموشی اختیار کرو, مسجد دے باہر انہوں نے اجازت دیتی. ابا جی نے رحمت اللہ علیہ قرآن پاک سنایا, اور پھر وہ آکھن اندر آ جاؤ, اندر آ کے اتھے مسجد دے وچ آ کے بیان کرو. 60 سال دا سفر انہوں دا, اگر ایک سفر میں دساں تو آنو تسی حیران ہو جاؤ کہ قاری صاحب کی کر دے رہے ہیں ساری زندگی سفران دے وچ اور تبلیغ دے وچ. میں اپنی دسنا ہاں کہ میں اگر انہوں دے نال چلا جاندہ سا 2 جلسیاں دے وچ تو میری اکھ نہیں سی کھل دی دوسرے تیسرے دے, جوان سا. مگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی, اللہ نے مہربانی کی تھی. اتنی بیماریاں دے باوجود, اتنے سفران دے باوجود, عام لحاظ دے وچ اسی اگر سفر کریے تو انہوں پتہ ہے کہ اسی دوسرے دن اٹھ ہی نہیں سکتے. اور سفر بھی کرنا 500-600 کلومیٹر سفر کر کے پھر تقریر کرنی, اور تقریر بھی 2 گھنٹے 3 گھنٹے 1.5 گھنٹہ 3 گھنٹے تقریر اس طرح کرنی, اور پھر واپسی سفر آ کے کرنا, پھر گھر پہنچنا دوسرے دن پھر اگلا جلسہ, 2 3 جلسے بھی ہونے. یہ انہاں دی تبلیغ سی. اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دی اس انہاں سفرانوں, اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دی اس تبلیغ نال محبت نو عشق نو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمان. میں عرض کرنا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. بندہ میرے کولوں تو سوال کرنا ہے اللہ تو کتنا قریب ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, او میرا بندہ میرے کولوں تو سوال کرنا ہے کہ میرا رب میرے تو کتنا قریب ہے. او میرا بندہ سوال تو کرے جواب میں دے ماں انی فَإِنِّي قَرِيب. زیادہ قریب ہونا ہے. اللہ دے سامنے رات نو اٹھ کر کے عرض کیتا کر یا اللہ تیرا بندہ, اللہ میں تیرا بندہ تیری خدمت اندر اللہ حاضر. رات نو ادھی رات ویلے اٹھ کے عرض کیتا کر یا اللہ میں تیرے سامنے سجدہ ریز ہاں. ادھی رات اٹھ کر کے تیرے کولوں دعاواں منگنا ہاں, ادھی رات اٹھ کر کے تیرے کولوں رحمتاں منگنا ہاں. یا اللہ تو
اپنی رحمتاں نازل فرما یا اللہ سانو تو صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرما یا اللہ سانو تو نمازی بنا اللہ تو سانو نمازی بنا اللہ تو سانو قرآن پڑھن والا بنا اللہ جتے اسی سارا دن اپنے کاروباراں دے اندر اپنے کاروباراں دے اندر اسی مصروف رہنے ہاں اور سوچ دے رہنے ہاں کہ نماز پڑھنے ہاں کہہ دے رہنے ہاں نماز پڑھنے ہاں آدھے رہنے ہاں چلنے ہاں نماز پڑھن نماز دا وقت گزر جاندہ ہے پھر سوچنے ہاں کہ ہن پڑھ لینے ہاں اور پھر وہ وقت آ جاندہ ہے اِنَّا جَلَ اللَّهِ اِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ پھر سوچنے ہاں میں دنیا اندر کی کردہ رہا میں دنیا دے اندر کی کردہ رہا کی کردہ رہا کی گناہ کردہ رہا اللہ تو میں نو معاف کر دے اللہ کہے گا نہیں ہن معافی والا دروازہ بند ہو گیا ہے او معافی والا دروازہ ہن بند ہو گیا ہے اس دنیا دے اندر ہاں تے اللہ کو دعا کریا کر اللہ جس طرح بیماراں نو شفا دینا ہے اللہ جس طرح بیماراں نو شفا دینا ہے اللہ سانو بھی شفا عطا فرما اللہ جویں تو بیماراں نو شفا دینا ہے اللہ سانو بھی شفا عطا فرما یا اللہ جویں لوگاں نو نمازاں دیاں توفیقاں دینا ہے اللہ سانو بھی نماز دی توفیق عطا فرما یا اللہ جس طرح دنیا نو نیکیاں دیاں اللہ توفیقاں دینا ہے زکاة ادا کرن دیاں اللہ توفیقاں دینا ہے حج کرن دیاں اللہ توفیقاں دینا ہے اللہ سانو بھی نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرما اور بندہ بیمار ہے بستر دے اتے لیٹیا ہویا ادھے اللہ یا اللہ جویں نبی علیہ السلام دی پیاری بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے او میرے نبی بیمار پہ ہوئے نے تے آدیاں نے عذیب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤکا شفاء اللہ یغادر سقما اللہ جویں دنیا نو شفاواں دینا ہے اللہ میرے نبی نو بھی شفا عطا فرما ایویں بندہ اپنے بستر دے اتے بیمار بندہ لیٹیا ہویا ادھے اللہ جویں تو لوگاں نو شفا دینا ہے اللہ میں نو بھی شفا عطا فرما شفاواں دا ڈیپو کدے کولے اللہ کولے شفاواں دا ڈیپو کدے کولے اللہ کولے دعاواں کون سندا ہے حضرت ایوب علیہ السلام دی دعا کن سنی اللہ نے بیوی لے کر کے ٹوکرا پھر رہی ہے لیا کر کے جنگل دے اندر رکھیا اللہ نے فرمایا ایوب اذ نادا ربہ نداء خفیہ اللہ نے ندا سنی آواز سنی کدی حضرت ایوب علیہ السلام دی بیوی دیئے اللہ دے نبی بڑا عرصہ گزر گیا 40 سال گزر گئے اللہ کو دعا کرو حضرت ایوب علیہ السلام کی آدھے نے بیوی اگر تو جانا چاہنی ہے تے تو چلی جا میں تینو اجازت دینا ہاں تو چلی جا تے بی بی رحمہ کیا دیئے اتنا عرصہ گزر گیا اللہ دے نبی ہن جانا میں کوئی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سنی حضرت ایوب علیہ السلام دے کول فرشتہ آیا اللہ دے نبی گرم پانی دا چشمہ اللہ دے نبی اے ٹھنڈے پانی دا چشمہ اللہ دے نبی اے گرم پانی دے نال نہاؤ اللہ تانوں شفا عطا فرما دے گا
اور اے میٹھا پانی ٹھنڈا پانی پیو، اللہ تبارک و تعالی اندرونی بیماریاں بھی ختم فرما دے گا۔ اور پھر اللہ نے ختم فرمائیاں کون؟ امَّن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ امَّن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ اندر، مچھلی دے پیٹ اندر نہ اوپر والی نہ زمین ہے نہ آسمان ہے، پانی دیاں تہاں دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نو آواز دیں دینے، یا اللہ یا اللہ اج تیرا بندہ بیمار ہے، اج تیرا بندہ مچھلی دے پیٹ اندر ہے، اور مچھلی دے پیٹ دے اندر وہ بھی تہاں دے اندر، سمندر دیاں دریا دیاں سمندر دیاں تہراں دے اندر تہواں دے اندر، اور پکار دے کی نے اج اسی بھی اپنے گناہاں دی اللہ کو معافی منگی ہے، آج ایسے بھی کہیے لا الہ الا انت سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جدوں اللہ دا نبی معافی منگدا ہے، جدوں اللہ دا نبی معافی منگدا ہے تے اسی کی چیز ہاں؟ رات نو سجدے دے اندر پہ کر کے اپنے گناہاں دی معافی منگیا کرو، یا اللہ دن دے اندر جڑے بھی گناہ ہو جاندے نے، اللہ جڑیاں بھی غلطیاں ہو جاندیاں نے، اللہ تو معاف فرما۔ اللہ دے نبی معافی منگدے نے، اور پھر ساڑھے نبی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ ساڑھے تے انج دا بوجھ نہ پاویں، اللہ ساڑھے تے انج دا بوجھ نہ پاویں جنوں اسی برداشت نہ کر سکیے، اللہ ساڑھے تے انج دی مصیبت نہ پاویں جنوں اسی برداشت نہ کر سکیے۔ جدوں اللہ دا نبی فرما رہا ہے تے اسی بھی اپنے گناہاں دی معافی منگیا کریے، اور کیا کریے؟ ربنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اللہ ساڑھے تے انج دا بوجھ نہ پاویں، اللہ ساڑھے تے بولو اللہ ساڑھے تے انج دا بوجھ نہ پاویں، اسی ازمائشاں دے قابل نہیں ہاں، اسی ہو جے ایمان والے نہیں ہاں جڑے ایمان والے صحابہ ہویا کر دے سن، جڑے ایمان والے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جڑے ایمان والے حضرت خبیب سولی دے اتے ٹنگے ہوئے پھر بھی ادنے اللہ اللہ الصمد اللہ الصمد۔ اللہ ساڑھے ایمان اتنے نہیں نے، اسی اللہ کمزور لوگ، اللہ اسی ایمان دے بھی کمزور لوگ،
اللہ ساڈے اُتے انج دا بوجھ نہ پاویں اللہ سانو ایہو جئی آزمائش دے اندر نہ جاویں اللہ سانو ایہو جئی آزمائش دے اندر نہ پاویں جنوں اسی برداشت نہ کر سکیے اور جس طرح لوگ آزمائش دے اندر آندے نے آ کر کے آزمائش دے اندر جدوں پریشان ہوندے نے ادنے آزمائشاں میرے واسطے ہی نے اے آزمائشاں میرے واسطے ہی نے او ویکھتے صحیح حضرت ایوب دی زندگی او ویکھتے صحیح حضرت یونس علیہ السلام دی زندگی او ویکھتے صحیح حضرت یوسف علیہ السلام دی زندگی او ویکھتے صحیح حضرت یعقوب علیہ السلام دی زندگی اللہ نے قرآن اندر فرمایا ہے کہ انما اشکو بسی وحزنی الاللہ اللہ میری آنکھ پریشانیاں میرے غم میرے حزن میرے اللہ سارے ہی سارے یا اللہ تیری طرف یا اللہ تیری طرف اسی بھی اللہ دے اگے عرض کریا کریے یا اللہ ساڑیاں پریشانیاں یا اللہ ساڑیاں مصیبتاں یا اللہ سب تو پہلے اللہ اسی تیرے سامنے دعا کرنے ہاں اللہ اسی تیرے سامنے دعا کرنے ہاں دعا گو ہاں یا اللہ تیرے کلوں منگنے ہاں اللہ سانو ایویں دی آزمائش اندر نہ پاویں اللہ سانو ایویں بیماری دے اندر نہ پاویں اللہ بیمار ہو جاندہ ہے بندہ بیمار ہو جاندہ ہے چلدہ رہندہ ہے بیماری دے اندر تے ہر روزہ دے اللہ ہون تے شفا دے دے اللہ ہون تے شفا دے دے اللہ ہون تے شفا دے دے اے میں منگدہ اللہ کول چلیا جاندہ ہے اس واسطے سانو کی چاہیدہ ہے ہمیشہ روزانہ رات میں اے نہیں ہے کہ صرف اسی رمضان دیاں راتاں قرآن پاک سننا اور رمضان دیاں راتاں دے وچ آنا ہے اور بس ساڑی پورے سال دی عبادت ہو گئی اے نہیں ہے اور بعض لوگاں نے تے 10 دن دیاں تراویاں کیتیاں اور آکھیا جی ساڑی سارے سال دی عبادت ہو گئی 10 دن دے قرآن پاک سنن دینا اور پھر وہ دے بعد رمضان بھی تراویاں بھی دن رمضان دے گزرے کوئی تراوی نہیں بس اسی جی قرآن پاک سننا سی قرآن پاک سننا فرض ہے قرآن پاک سننا فرض ہے کس طرح اللہ نے قرآن پاک اندر فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جدوں قرآن پاک پڑھیا جائے تے خاموشی دے نال سنو قرآن پاک اندر کی فرمایا اللہ نے سنو تے صحیح بولو تے صحیح بس ہو گئے اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٹھیک ہے بھائی صاحب ٹھیک ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جدوں قرآن پڑھیا جائے تے خاموشی دے نال سنو کیوں اللہ دا حکم ہے خاموشی دے نال سنو تاکہ تہاڈے اتے رحم کیتا جائے قرآن پاک سننا اللہ تبارک و تعالیٰ دے کہ قرآن پاک جدوں پڑھیا جائے خاموشی دے نال سنو تاکہ تہاڈے اتے رحم کیتا جائے وہ اسی اللہ دے رحم دے طلبگار اللہ دی رحمت دے طلبگار اسی اللہ دی رحمت دے طلبگار
تسی یہ تھوڑی جیاں گلاں میریاں سنو پھر میں تمہیں قرآن سنانا. اللہ دی رحمت دے اسی طلبگار ہاں. اور پھر ساڈے عمل اے ہیں کہ قرآن پاک پڑھیا جا رہا ہوندا ہے اور اسی اپنی گلاں کر رہے ہوندے ہیں. یہ بے ادبی ہے. قرآن پاک دی بے ادبی ہے. اور قرآن پاک تراویح دے اندر پڑھیا جا رہا ہوندا ہے اسی اپنی گلاں کر رہے ہوندے ہاں. اگر قرآن پاک تہاڈے کولے پڑھیا جا رہا ہے، قرآن پاک دا حکم سنا رہا ہاں، اسے آیت دا ترجمہ اور تفسیر سنا رہا ہاں کہ قرآن پاک تہاڈے کولے پڑھیا جا رہا ہے اور تسی اپنے کماں دے اندر مصروف ہو. ساڑھے اکثر لوگ اپنے سورہ یاسین یا کوئی بھی سورت لا کر کے دکان تے اور اپنا صفائی کرن لگ گئے، اپنا کم کرن لگ گئے کہ قرآن پاک دی آواز ساڑھے کان اندر آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اندر فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. قرآن پاک جدوں پڑھیا جائے وَأَنصِتُوا، بالکل خاموشی دے نال، خاموشی دے نال، گلاں نہیں کرنیاں، بے ادبی نہیں کرنی. اور پھر اسی یہ کی کرنے ہاں، قرآن پاک ٹی وی دے اتے چینل دے اتے آ رہا ہے، اسی انہوں لانے ہاں اور اپنے کماں دے وچ مشغول ہو جانے ہاں. بیبیاں اپنے کم کرن لگ جاندیاں نے، نالے گلاں کر دیاں رہیاں، نالے قرآن سن دیاں رہیاں. نہیں، اللہ نے کی فرمایا ہے وَأَنصِتُوا، بالکل خاموشی دے نال اپنے دل نو، اپنے دماغ نو قرآن سنن تے لاؤ. جدوں تسی قرآن پاک سنو گے خاموشی دے نال، احترام دے نال، عزت دے نال، تے پھر اللہ دیاں رحمتاں ہون گیاں. تے جدوں اسی آنے ہاں کہ قرآن پاک تے اسی روز سننے ہاں، اللہ دے قرآن پاک سننا فرض ہے، اسی قرآن پاک روز سننے ہاں، تے پھر ساڑھے تے کیوں رحمتاں نہیں ہوندیاں؟ او میرے بھائی، میری بہن، سب تو پہلے ادب ہے، عزت ہے، اکرام ہے، او دے بعد اگلا کم ہے. قرآن پاک دے غلاف نو بھی اسی احترام نہ رکھنے ہاں. قرآن پاک دا اگر کوئی ورقہ گر جائے انہوں بھی احترام نہ رکھنے ہاں. تو پھر جدوں قرآن پاک پڑھیا جائے تو ہاڑے کول تے پھر خاموشی نال سنو. اے بھی نہیں کہ لا کے سو جاؤ، اے بھی نہیں ہے. قرآن پاک نو توجہ نال، خاموشی نال، عزت نال، احترام نال سنو. اللہ تبارک و تعالیٰ دی پھر رحمت نازل ہوندی ہے. یہ نہیں ہے کہ اسی بس سن رہے ہیں جی، سن رہے ہیں اسی قرآن پاک. اور پھر اسی کیا نے جی روزانہ سورہ یاسین اپنی دکان دے اندر پڑھنے ہاں، پھر بھی کاروبار تھلے چلا جاندہ ہے. ایک ہی گل ہے، یہ بھی قرآن پاک دی بے ادبی ہے. قرآن پاک دا ادب کیا ہے کہ اسی عزت و احترام نال قرآن پاک نو سنیے، پھر ہے عزت، پھر ہے رحمت. اور اگر اسی سن دے بھی نہیں عزت احترام نال اور پھر آنے جی ساڑھا کچھ بندہ ہی نہیں، پھر کدے کتے تھے کدے کتے، اس طرح نہیں ہے. اللہ نے جڑا قرآن پاک دے اندر حکم دیتا ہے انہوں اسی طرح سنو، اسی طرح ادب کرو، احترام کرو. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون
والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى فهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى آگے چلیے ألم تشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. توجہ میری طرف نہیں ہے تو انو اسی طرح جس طرح اپنی شروع تو لے کر کے 40 سال تک الحمدللہ یہ پہلا سال ہے جدے اندر قاری عبدالحفیظ موجود نہیں. یہ پہلا سال ہے 40 سالاں دے اندر 40 سالاں دے اندر 29 اور سورہ یوسف دی کوئی غیر حاضری نہیں ہوئے گی. سورہ یوسف انجی سنائی ہے. جس دن سورہ یوسف سے اسی دن تیاری کر رہے سن، مطالعہ کر رہے سن اور بیمار ہو گئے، طبیعت خراب ہو گئی، ہسپتال پہنچ گئے. نہیں تو سورہ یوسف دا بھی کوئی ناغا نہیں سی ہوتا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں نے جڑے لوگوں نے پوری زندگی انہوں کو قرآن سنے اور 40 سال اس مسجد دے اندر ابا جی رحمت اللہ علیہ نے 40 سال اس مسجد دے اندر وہ دور بھی سی جدو چھوٹی جی مسجد سی. ابا جی قرآن پاک رمضان چ سنا دے سن اور لوگ ایتھے علاقے دے 8-10 لوگ ہوندے سن، بڑے ہوندے سن اور ابا جی پیچھے تراویاں پڑھ دے. پھر وہ وقت بھی آیا جدو یہ مسجد بن گئی اللہ دی رحمت دے نال، اللہ دی توفیق دے نال ہزارہ نمازی بھی ہو. اللہ دی توفیق دے نال ابا جی کلوں قرآن پاک سنن والے ہزارہ لوگ بھی اتنے اکٹھے ہوئے. جدوں خود سنا کر کے ہر روز ہر تراویح دے نال جڑا سوا سپارہ پڑھنا پھر خدا خلاصہ بیان کرنا اور پھر خلاصہ بیان کرنے دے بعد پھر قرآن پاک سنانا پھر دور کرنا. مولی رمضان صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے ابا جی دا قرآن سننا اور پھر مولی رمضان صاحب نے پیچھے کھڑے ہو کے قرآن پاک سننا، ابا جی نے سنانا. ایک عرصہ تک
خود ابا جی نے قرآن پاک سنایا رحمت اللہ علیہ. بھائی خاموشی اختیار کرو. ابا جی رحمت اللہ علیہ نے خود قرآن پاک سنایا. کتنا عرصہ اور روزانہ جڑا سوا سپارہ پڑھنا دا خلاصہ کرنا, پھر وہ بعد جلسے تے بھی جانا, صبح دا بھی فجر دا درس ہونا, کدی کتے درس ہونا کدی کتے. اور قرآن پاک اس طرح سنایا کہ حق ادا کرنا. اور لوگ جڑے پرانے لوگ جڑے اس مسجد کے اندر شروع تو حاجی شریف صاحب رحمت اللہ علیہ, حاجی بشیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ, حاجی فضل دین صاحب, اور بہت ساریاں گلاں بہت ساریاں چیزاں, بنیاد قرآن نال, شروع قرآن نال, اور اللہ دے قرآن نال ہی ساری زندگی وابستگی, ساری زندگی. اور پھر ہمیشہ دعا کر دے, یا اللہ جی میں قرآن سنا رہا ہاں, اللہ تو میں نے میں قرآن سنا دیا ہی لے جائے. علماء بیمار ہو جاندے نے, ساڑھے بڑے بہترین مناظر سن مولانا عامدین گکھڑوی رحمت اللہ علیہ, مرزائیاں دے خلاف اتنے بہترین مناظر کہ اس وقت مناظرے واسطے جتے کتاباں صندوق کتاباں دے بھرے ہوئے ہونے لے کر کے جانے, حضرت عامدین گکھڑوی رحمت اللہ علیہ ایک کل لے کے, ایک کل لوہے دا کل لے کر کے مناظرے دے اندر پہنچ گئے, اور مرزائی نو گل نہیں کرنی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم عطا کیتا. اور پھر وقت آیا, مولانا گکھڑوی رحمت اللہ علیہ دے پھیپڑیاں دی تکلیف ہو گئی, سانس دی تکلیف ہو گئی, سانس دی تکلیف ہو گئی, بولیا نہیں سی جاندہ, جمعہ نہیں پڑھا سکتے سن. جس مسجد کے اندر مولانا گکھڑوی رحمت اللہ علیہ خطیب سن, اس مسجد کے اندر جتھے مولانا عامدین گکھڑوی رحمت اللہ علیہ دی توتی بول دی سی, انتظامیہ کو لے آ کر کے کہن میں نے دعائی واسطے پیسے چاہی دے نہیں, تے انہاں دی قدر کی ہوندی سی. مولانا بابا جی ہر روز منگن آ جاندے جے تو اڈی دعائیاں دے ہی پیسے پورے نہیں ہوندے. او مناظر سی, مرزائیاں دے خلاف اہل حدیثاں دا مناظر. بابا جی تو اڈیاں دعائیاں دے ہی پیسے پورے نہیں ہوندے. اور لوگوں نے دیکھیا کہ مولانا عامدین گکھڑوی رحمت اللہ علیہ دروازے دے اندر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو لوگ دوائی واسطے پیسے مانگ دے سن. مناظر سی مناظر. میری جماعت تے میرے جامع مسجد محمدی اہل حدیث دی جماعت تے میں نے اتنا ایک فخر, اتنا ایک خوشی ہے نا دے ہوتے کہ کدی بھی اپنے استاد دا, کوئی بھی استاد ہے, قاری حبیب اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ,
اور کئی اساتذہ بیمار ہوئے. میں دیکھیا ہے کدے بھی اس طرح نہیں ہویا کہ کوئی استاد دوائی تو پریشان ہویا ہویا ہے. میں ایک اور واقعہ تہانوں سناواں. حضرت اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گجرانوالہ شیخ الحدیث سن. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی اولاد نہیں سی. حضرت اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں دی اولاد نہیں سی. یہ تہانوں گلاں میں یاد کرا رہا ہوں کہ ساڑھے لوگ اساتذہ دے نال علماء دے نال جڑے دین دا کم کرن والے لوگ انہاں نال ساڑھے لوگ کی کردے نے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے. جدو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے انہوں دی بیوی بیوہ پریشان ہوئیاں. شیخ الحدیث سن پریشان ہوئیاں. مالک مکان نے کرائے دا مکان مالک مکان نے جواب دیتا. کپڑے سلائی کر دیا سن. سلائی ختم ہو گئی کہ شاہ صاحب دی بیوی کی انہوں نے کپڑے سلائی کر لی. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی بیوی مزدوری واسطے ایک فیکٹری دے اندر گئی. میری گل ذرا غور نال سنیا جی. فیکٹری دے اندر گئیاں کم واسطے لین دے اندر. جس طرح اسی مزدور رکھنے ہیں تو پہلے لین دے وچ باہر انہوں نے ذلیل کرنے ہیں. باہر فیکٹری دے باہر مزدوراں میں یہ عورتاں کم واسطے چاہی دیاں نے سلائی واسطے چاہی دیاں نے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی بیوہ نے اس طرح پردہ کیتا ہویا جس طرح شرعی پردہ کیتا ہویا اور لین دے اندر کھڑی ہوئی. کم کرن واسطے انہوں نے رکھ لیا. زندگی تے گزارنی ہے. محدثہ حدیث پڑھان والی ہو رکھ لیا. کم کرن جاندیاں سن بالکل پردے دے اندر. فیکٹری والے نے دیکھیا ایڈی پردہ دار عورت اور میری فیکٹری دے اندر کام کر رہی کون ہے. پتہ کرایا عورتوں نے کہا کتوں آندی ہے. وہ جی فلاں جگہ تو آندی ہے. کون ہے پتہ کرایا انہوں پتہ چلیا کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی بیوی. بڑا رویا بہت رویا. ساڈا یہ حال ہے کہ اسی اپنے علماء دی اپنے اساتذہ دی سنبھال نہیں کرتے. انہوں دا پتہ نہیں کرتے. انہوں نے پوچھ دے نہیں. بڑا رویا. اور وہ دے بعد حضرت شاہ صاحب دی بیوی واسطے انہیں اہتمام کیتا. انہیں کہا کہ تسی ہن گھروں باہر نہیں آنا. تہانوں راشن بھی ملے گا خرچہ بھی ملے گا. تے ساڑھے لوگ الحمدللہ میں بہت ساریاں چیزاں ویکھی ہیں. بہت ساریاں چیزاں. اور علماء بیمار ہو جان
ابا جی رحمت اللہ علیہ بھی سٹیج سے اکثر فرمایا کرتے سن کہ مولوی جدوں بیمار ہو جائے تو پھر انہوں پوچھن بھی کوئی نہیں جانتا، بس سٹیج تک ہی ہے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ ماشاءاللہ، سٹیج تو اتر جائے، جی میں ابا جاندے سن سٹیج تے اسی سلطان ہونے ہاں، تھلے اتر جائیے تو پھر یہ ساڈا حال ہے۔ میرے علماء، میرے بزرگ، میرے اساتذہ، جتنے لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، جن اساتذہ دے کولے پڑھتے نے، انہاں دا خیال کریں، انہاں نو ملن، انہاں کولوں پوچھن۔ جس طرح میں دیکھیا ساڈے مدرسے دے اندر کوئی بھی قاری پڑھاندا ہے، اگر بیمار ہو جاندہ ہے وہ دے علاج معالجے دا خرچہ بھی کرنے، اگر کوئی مسئلہ ہوندہ ہے پھر بھی ساتھ دیں دیں۔ اللہ تعالیٰ انہاں نو برکت عطا فرمان، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرمان، اللہ تبارک و تعالیٰ ادھے اندروں قرآن دی آواز صدا بلند فرمان، اور اس مسجد دے اندر جتنے لوگ، جتنے بچے پڑھ دے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے برکت عطا فرمان، اللہ انہوں دیاں محنتاں، کوششاں، کاوشاں اللہ قبول و منظور فرمان۔ نوری پھر سناؤں کسی ٹائم آ رہے ہیں، شاہ صاحب تشریف لے آ رہے ہیں رستے دے اندر۔ اللہ حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے، حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولان دی رہی ہے، یا ربی ابقی لنا محمد، حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولان دی رہی ہے، یا ربی ابقی لنا محمد، لباں تے لب رکھ، لباں تے لب رکھ کے گد گد گدا کے، لباں تے لب رکھ کے گد گد گدا کے، سونی لوریاں تو سنا دی رہی ہے، یا ربی ابقی لنا محمد، لباں تے لب رکھ، لباں تے لب رکھ کے گد گد گدا کے، لباں تے لب رکھ کے گد گد گدا کے، تو رب دے نبی نو حسین دی رہی ہے، یا ربی ابقی لنا محمد، آسماناں دا چن سی، آسماناں دا چن سی کھڈونا جس دا، آسماناں دا چن سی کھڈونا جس دا، تو اس چن نو گودی کھڈان دی رہی ہے، یا ربی ابقی لنا محمد، یا ربی ابقی لنا محمد۔ ٹھیک ہے، اللہ زندہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی انہاں دی قربانی جڑی انہاں نے دین واسطے دیتی اللہ قبول فرمائے۔ صحابہ دی عظمت واسطے ساری زندگی لڑتے رہے،
ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت ساری زندگی بیان کرتے رہے. سیدہ فاطمہ الزہرا دی سیدہ فاطمہ الزہرا دی ساری زندگی عزت بیان کرتے رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان اس طرح بیان کرتے سن کہ ایک دفعہ سی ایک راؤنڈ دے اندر جمعہ ہوئے. حاجی بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اندے قاری صاحب آج حضرت علی دی شان انج بیان کرنی ہے کہ پتہ چل جائے کہ کوئی شان علی بیان ہوئی ہے. ابا جی رحمۃ اللہ علیہ 1 گھنٹہ بڑی تیز تقریر کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دے اندر. اس طرح تقریر کی تھی کہ کوئی ہوا نہیں، کوئی کچھ نہیں، انج اتے ہاتھ چکیا تے تمبو ادھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دسیا بھئی دل نال بیان کر رہا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین دی شان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. ایک ایک موضوع ایک ایک صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین دی شان دے اندر. اور ایسے وقت بھی آئے حضرت ایسے وقت بھی آئے کہ جدوں ابا جی رحمت اللہ علیہ تے سرگودے دے اندر پابندی سی، بلکہ ضلع بندی سی، اور سفر دے اندر یہ تو فیصلہ آبادوں گئے. بھائی خاموشی اختیار کرو. یہ تو سفر دے اندر فیصلہ آبادوں سرگودے گئے. جدوں سرگودے دی حد شروع ہوئی پولیس والیاں نے بس روکی، روک کر کے ابا جی نے تھلے لا لیا. آ جاؤ جی، کدھر جا رہے ہو؟ ابا جی دی نیندر دے وچ کلی آندے میں سرگودے جا رہا. آندے جی سرگودے تواڈے تے ضلع بندی ہے، پابندی ہے، ضلع بندی ہے، اور ضلع بندی کہ ضلع دے اندر داخل بھی نہیں ہو سکتے. بھائی کی ہے؟ سرگودے دے اندر تسی داخل ہی نہیں ہو سکتے. انہوں نے اتھے اتار لیا. اتھے بھی ایک مرد مجاہد سے ملا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہنا قاری صاحب تسی بولنا ہے تے ٹکا کے بولنا ہے، کھل کے بولنا ہے. جیل تو انہوں میں نہیں جان دینا. ختم نبوت دی تحریک بھی سرگودے دے اندر سانسی. اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین دی شان سرگودے دے اندر سانسی. امام باڑے دی صرف ایک گلی دا فاصلہ ہے. جن لوگوں نے سرگودے دے اندر صرف ایک گلی دا فاصلہ، پرلی سائڈ تے امام باڑا، اس سائڈ تے مسجد. ساری زندگی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین دی چوکیداری، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین دی عظمت، عزت، شان بیان کرتے رہے. اور آخر دم تک ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان بیان کرتے رہے. تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی
عافیت بخشی فضیلت دی، اگر تیری سحر پرور ادا پر حرف آ جاتا، خدا کا انتخابی فیصلہ مخدوش کہلاتا، اور شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، جسے جھنڈا بنا کر مخبر صادق نے لہرایا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط ارض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا، اسی سے حشر کے دن رحمت کونین اٹھیں گے، اسی سے حشر کے دن رحمت کونین اٹھیں گے، مگر تنہا نہ اٹھیں گے ماں شیخین اٹھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لا إله إلا هو رب العرش العظيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا.
اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لهم وارحمهم إنك أنت الغفور الرحيم يا إله العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين یا ذا الجلال والإکرام یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ ہمارے رات کے دن کے گناہ معاف فرما یا اللہ ہمارے بچپن کے جوانی کے بڑھاپے کے گناہ معاف فرما یا اللہ ہمارے خلوت کے جلوت کے گناہ معاف فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا خیر المنزلین یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ ہمارے تمام مسلمان مرد عورتیں بوڑھے بچے جو فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما یا اللہ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما یا اللہ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشائخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا إله العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمین یا اللہ ہمارے تمام مسلمان مرد عورتیں بوڑھے بچے جو بیمار ہیں یا اللہ تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ گھروں میں ہسپتالوں میں لا علاج مرضوں کے اندر مبتلا ہے یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہم اشفنا بشفائک ودعونا بدعائک اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمين والمسلمات اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين والمسلمات اللهم ألبسنا لباس الصحة والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة يا إله العالمين جو بے اولاد ہیں ان کو نورینہ اولاد عطا فرما یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین جن کو اولاد نورینہ سے محروم رکھا ہے یا اللہ ان کو اولاد نورینہ عطا فرما یا اللہ جن کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دی ہیں یا اللہ ان کو نیک اور صالح بیٹے بھی عطا فرما یا اللہ جن کو اولاد دی ہیں ان کو والدین کی تابع اور فرما بردار بنا یا اللہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اللہ تمام پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ قرض داروں کو قرضے سے خلاصی عطا فرما یا اللہ غیب کے خزانوں سے اسباب مہیا فرما اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا واسعا یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین قرآن کا سننا قبول و منظور فرما اللہم تقبل تلاوة القرآن اللہم تقبل تلاوة القرآن یا الہ العالمین دن کا روزہ رات کا قیام قبول و منظور فرما اللہم تقبل صیامنا وقیامنا ورکوعنا وسجودنا اللہم تقبل عبادتنا اللہم تقبل اعتکافنا اللہم تقبل زکاتنا اللہم تقبل صدقاتنا اللہم تقبل دعاءنا اللہم تقبل دعاءنا اللہم هذا الدعاء ومنك الإجابة اللہم هذا
الدعاء ومنك الإجابة یا الہ العالمین جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما یا الہ العالمین جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما اللہم تقبل منا دعاءنا انك انت السمیع العلیم اللہم لا ترددنا ولا خائبین یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین جن بھائیوں کی جن بیٹیوں کی اولاد جھولیاں خالی ہیں اولاد سے یا اللہ اپنی رحمت سے اولاد نرینہ عطا فرما یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ان کے حق کے اندر ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما اللہم تقبل منا یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین جتنے بھی بھائیوں کے والدین والدہ والدین دونوں میں سے ایک یا اللہ فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے بغیچے بنا اللہم اجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ ولا تجعل حفر من حفر النار اللہم اجعل قبورنا روضۃ من ریاض الجنہ ولا تجعل حفر من حفر النار اللہم انا نعوذ بک من الکورونا اللہم انا نعوذ بک من الکورونا اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء والوباء اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا إله العالمين يا أرحم الراحمین یا اللہ ہماری نوجوان نسل موبائل کے اندر مبتلا ہے یا اللہ ایسی پریشانیوں سے محفوظ فرما یا اللہ یہ موبائل بہت بڑی لعنت ہے یا اللہ اس لعنت محفوظ فرما یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہماری اولادوں کو بری محفلوں سے بری مجلسوں سے محفوظ فرما یا اللہ ان کے ہر ایک عمل سے ہمیں خوشبو آنی چاہیے یا اللہ ہر برے عمل سے ہماری اولادوں کو محفوظ فرما اللہم اصلح شباب المسلمین والمسلمات یا اللہ ہماری اولادوں کی تنہائیاں بھی پاک فرما یا اللہ ہماری اولادوں کی اجتماعیت بھی پاک فرما یا اللہ ان کو قرآن کے قاری بنا یا اللہ ان کو دین کے عالم بنا یا اللہ قرآن کی تلاوت کرنے والے بنا 5 وقت کے نمازی بنا یا اللہ حرمین کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ بار بار حرمین کی زیارت نصیب فرما یا الہ العالمین یا رب العالمین بار بار حج عمرہ کی زیارت نصیب فرما یا الہ العالمین حج عمرہ کی سعادت نصیب فرما یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.